السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ بانی تحریک انصاف عمران خان نے مذاکرات کے لیے حکومت کو ایک اور ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں عمران خان نے کہا ہے کہ اپنے 2 مطالبات کی منظوری کے لیے وہ حکومت کو اتوار تک کا وقت دے رہے ہیں۔ اگر اتوار تک سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے متعلق فیصلہ نہ ہوا تو اس کے بعد وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے، جبکہ وزیروں کے بیانات کو دیکھتے ہوئے اور اسپیکر چیمبر کو بیچ میں لانے پر شاید پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کے معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی، جس پر آج اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی یہ کہنے پر مجبور کہ جس نے مذاکرات کرنے ہیں کرے، نہیں کرنے نہ کرے۔ عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنائی، حکومت اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے تو ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے۔ ہماری ٹیم جو ہے بنائی ہوئی ہے، کس نے بات کرنی کرے، نہیں کرنی تو نہ کریں۔ مرکزی حکومت، پنجاب کی حکومت یہ سمجھتی ہے تحریک انصاف کے ورکرز کو اور لیڈرز کو زدوکوب کریں گے، ہم لوگ ہٹنے والے نہیں۔ دوسری طرف حکومت سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ماضی کو دیکھتے ہوئے بامانی مذاکرات شروع ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے باوجود حکومت کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرے، لیکن وزیر اور مشیر اس بات پر مصر ہیں کہ تحریک انصاف سول نافرمانی کی تحریک کا شوق بھی پورا کر لے، جس کے بعد مذاکرات ان کے لیے زیادہ سود مند ہوں گے۔ اس کے علاوہ بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف القادر ٹرسٹ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ احتساب عدالت نے اس حوالے سے گزشتہ روز غیر معمولی طور پر 8.25 گھنٹے تک سماعت کی اور اس کا فیصلہ اب پیر 23 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں مذاکرات کے معاملے پر پہلے آپ کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس سے نکل کر کیا ہمیں مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں اور بیک چینل چل رہا ہے، اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ درانی صاحب، بڑی خوش آئند بات ہے کہ مذاکرات کے معاملے پر دونوں طرف سے کچھ رضامندی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، خاص طور پر قومی اسمبلی میں گزشتہ 1-2 روز جو بات چیت ہوتی رہی، جو وزراء نے تقریریں کی، اچھا تھا، سب کچھ اچھے ماحول میں ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے دونوں اطراف سے کہ پہل کون کرے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں پہل کسے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو پہل اور سیکنڈ کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ایس او پی ہے، یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے ہمیشہ سے، جب سے دنیا بنی ہے، کہ جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو جو طاقتور پارٹی ہوتی ہے وہی آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حکومت کی ہی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو انیشیٹ کرے، اور میں تو ریکارڈ پہ ہوں، بہت عرصے سے یہی بات کر رہا ہوں کہ حکومت کو نہ صرف بات چیت کا آغاز پڑھنا پڑے گا، وہ بھی کافی نہیں ہے، حکومت کو اقدامات بھی کرنے چاہیے، جو اقدامات جو ہیں وہ اپنی ایگزسٹنس سے جو ہے مذاکرات کو یقینی بنا سکیں۔ اور وہ بڑا کلیئر سی بات ہے کہ حکومت کو امیڈیٹلی پولیٹیکل جو قیدی ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں یا بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو بھی رہا کرنا چاہیے، اور اس شکل سے جس مذاکرات کی وہ بنیاد رکھیں گے وہ مضبوط ہوگی اور اس میں سے کچھ آگے نکلے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی اتارنی ہے تو ایک اچھی بات ادھر سے آ گئی، ایک اچھی بات ادھر سے آ گئی۔ کمیٹیاں یا کمیٹیوں کی میٹنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیڈرشپ کو خود بیٹھنا پڑتا ہے، پرائم منسٹر کو خود یہ انیشیٹو لینا چاہیے اور انہیں بیٹھ کے جو ہے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایشو اس وقت پاکستان کی ایک بیسک ایشو ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت سے لے کے پاکستان کی مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن سے لے کے مطلب گورننس سے لے کے ہر چیز اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، اور پاکستان کا انٹرنیشنل امیج خراب ہو رہا ہے، خود حکومت کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آگے بڑھنے کے لیے ان کو یقینی طور پہ عملی اقدامات لینے چاہیے۔ درانی صاحب، اب دونوں اطراف میں تلخی بھی بہت ہے۔ ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب اگر ہم نے انہیں عمران خان صاحب کو چھوڑا تو ہمیں اندر کر دیں گے، تو اس تلخی میں اس طرح کی اعتماد سازی کہ جس میں دونوں فریق کسی ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، حکومت تو مطلب نہ کرے تو کچھ نہ کرے، دیکھیں جی، دنیا کے اندر جنگیں ہوئی ہوتی ہیں، ہزاروں
لوگوں نے زندگیاں قربان کی ہوتی ہیں، سالوں تک لوگوں نے مطلب بندوقوں کے سامنے ایک دوسرے سے جنگوں کے بعد جو ہے وہ آ کے ٹیبل پہ جب بیٹھتے ہیں تو بات چیت ہوتی ہے. اور یہ اگر حکومت اتنی خوف زدہ حکومت ہے کہ اس کا خیال ہے کہ کوئی فرد باہر آئے گا تو ہمیں اندر کر دے گا، تو پھر ٹھیک ہے، یہ بیٹھے رہیں، اندر ہونے کا انتظار کریں کہ سارے ہی اندر ہو جائیں. اگر یہ کیفیت ہے حکومت کی تو اس صورت میں بھی ایک آلٹرنیٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان کی جتنی الائے پارٹیز ہیں ان ساروں کو وزیر اعظم سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ اس پوزیشن سے ہٹ جائے. اور وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اگر مذاکرات نہیں کر سکتی اور وہ اس کے اندر اپنے اندر ہونے کا خوف محسوس کرتے ہیں، جو کہ خوف ہونا تو نہیں چاہیے، قانون ہے اور اب تو عدالتیں بھی ویسی بن گئی ہیں جیسی انہوں نے بنائی ہیں، تو انہیں تو اور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو پارلیمنٹ میں موجود تمام پارٹیوں کو مل کے وزیر اعظم سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ جائیں اور ایک نئی حکومت فارم کر کے ملک کے اندر ریکنسیلیشن کے پروسیس کو آگے بڑھایا جائے اور تمام جو قیدی ہیں ان کو چھوڑا جائے. ورنہ آپ کی بہت بڑی امبیرسمنٹ مجھے نظر آ رہی ہے پوری دنیا سے جو آپ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے. حکومت تو پتہ نہیں یہ تو ایک مجبور محض حکومت ہے یا یہ ذہنی طور پہ انرجی کھو بیٹھے ہیں یا ایک مطلب ایک عجیب قسم کی جسے کہتے ہیں پیرالائسس آف دا ایکشن ہے حکومت کے اندر، کسی بھی فیلڈ میں کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ کسی اور کو رہتا کہ وہ آ کے ملک کو سنوارے. وزیر خزانہ کہتا ہے 190 بلین پر ڈے کا نقصان ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اور جناب وہ جو ہے غیر ملکی دوروں پہ جا رہے ہیں. اس وقت تو انہیں چاہیے کہ اپنے یہاں بیٹھ کے حالات کو ٹھیک کریں، اور یہاں کے بیچارے بچے جو ہیں وہ کشتیوں میں جا کے ڈوب رہے ہیں اور یہ جہازوں میں بیٹھ کے جو ہے یہاں سے مال کو باہر منتقل کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ تو حکومت کے لیے ایک لمحہ فکری ہے، پارلیمنٹ کے لیے لمحہ فکری ہے. اچھا، اس میں پی ٹی آئی کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے اور بار بار وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک اہم فریق ہے، اور جو پی ایم ایل این یا حکومتی اتحاد ہے اس کی طرف سے جو لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ انہیں گو ہیڈ نہیں مل رہا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے موقع پہ واقعی اس گو ہیڈ کی ضرورت بھی ہے تاکہ بامعنی مذاکرات آگے ہو سکیں؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ کہے کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اب تو اسپیکر نے بھی کہہ دیا، وزیر اعظم آ کے کہہ دیں جی مجھے فلانا ہمسایہ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنے دے رہا، تو بات ختم ہو جائے گی. دیکھیں پی ٹی آئی والے یہ بات کر رہے تھے، میں پہلا آدمی تھا جس نے انہیں کہا تھا کہ یہ مذاکرات اگر ہوں گے تو پارلیمنٹ میں ہوں گے، ہونے چاہیے تو پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ نہ کر رہی ہے، نہ کرنا چاہیے اور نہ کرے گی. یہ باتیں کہنے سے مراد یہی تھی کہ ملک اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایڈونچر کے لیے تیار نہیں ہے، نہ دنیا میں اس چیز کی اجازت دے گی. اس لیے اس وقت جو آئینی حدود میں جو حکمران ہیں ان کو اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ قوت کے ساتھ ادا کرے گی. اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا یہ پیرالائسس کا شکار ہے، یہ خود پیرالائز ہوئے ہیں، دوسروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو اپنے اعمال نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ گھبرا رہے ہیں. یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں گھبرا رہے، کسی سے پوچھنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہے. یہ اپنی رات کو انہیں اپنے ہی خواب آتے ہیں. دیکھیں عدلیہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اس کو کمپلیٹلی جو ہے اس کے چاروں ٹائر جو ہے وہ پنچر کر دیے، اس لیے کہ ہم نے یہ کہہ دیا تھا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ جناب یہ فارم 47 سے 45 کا عمل جو ہے وہ عدلیہ کمپلیٹ کر دے گی. یہ اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے اپنی حکومت کے لیے کوئی چیلنج بننے والے ملک کے معزز ترین ادارے کو جو ہے وہ ڈیفنگ کر دیا ہے، اس کو اس کے ٹائروں میں سے ہوا نکال دی، اس کو نان فنکشنل کر دیا. یہ اتنے طاقتور حکمران ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے اعمال خواب میں نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کچھ بھی ملک کے حق میں کرنے کے بجائے اپنے بارے میں ہی سوچ. اچھا درانی صاحب، پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے 2 مطالبات رکھ رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے ان مطالبات اور سول نافرمانی کی تلوار کے ساتھ معاملات آگے نہیں چل سکتے.
اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ فریقین کو پھر ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا؟ دیکھیں میں تو اس کے بارے میں جی بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کسی بھی مذاکرات سے پہلے حکومت کو اقدام کرنا پڑے گا. اگر ابھی تک یہ ڈیمانڈ نہیں آئی پی ٹی آئی کی طرف سے تو آنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک وہ قیدیوں کو رہا نہیں کرتے اس وقت تک مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے. مذاکرات کی پری ریکوزٹ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں ان کو ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے. ایک پارٹی کی مین لیڈرشپ جو ہے اس کے چیئرمین بھی جیل کے اندر ہے, اس کے وائس چیئرمین بھی جیل کے اندر ہے, اس کے تمام جو مین لوگ ہیں وہ اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کی جو ہے تھرڈ ٹیئر جا کے ان سے مذاکرات کرے, کیوں کرے, اور کیوں نہ ان کو کیا جائے اور سامنے بٹھایا جائے. کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں ہیئرنگ نہ ہو رہی, اور کوئی کیس ہیئرنگ ہوئی بھی ہو تو کیا بڑی بات ہے. یہ تو مطلب پلیٹلیٹس کی وجہ سے جو ہے سزا کے باوجود ایک اسٹام کے اوپر ملک سے باہر چلے گئے تھے میاں صاحب, تو وہ کیوں نہیں کسی اسٹام کے اوپر باہر آ کے مذاکرات کر سکتے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اچھا یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے درانی صاحب. یہ بتائیے گا کہ آج کل ایک نیا شوشہ ہے, بعض لوگ اس کو کہتے ہیں تجویز ہے, یہ قومی حکومت. کیا یہ کوئی حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو جناب الیکشن سے پہلے سے الیکٹڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی یعنی کہ قومی حکومت کی بات کر رہا ہوں جو منتخب ہو, اور اس کا اس وقت بھی فارمولا یہی تھا, آج بھی یہی ہے. دنیا میں تمام جمہوری ممالک میں یہ اسٹیبلش فارمولا ہے کہ جو پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ تمام مل کے ملک کے مفاد کے لیے ایک مخصوص مدت کے لیے ایک ایسی حکومت بناتی ہیں جو سرٹن آبجیکٹیوز کے لیے کام کرتی ہیں. اس وقت ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو ملک کی معیشت, ملک کی گورننس, دہشت گردی اور جو دوسرے چیلنجز ہیں آپس کے پولیٹیکل, ان کو ریزالو کرنے کے لیے وہ حکومت کام کرے. اور جب تک وہ نہیں بنائیں گے آگے آپ نہیں بڑھ سکیں گے. اور اس وقت یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ کبھی آپ عدالتوں کی ٹانگیں باندھ دیتے ہیں, کبھی آپ کسی کو غدار بنانے چل پڑتے ہیں, کبھی آپ کے وزراء جو ہیں کسی عدالتی فیصلے کے بعد بغیر کسی کو جو ہے دہشت گرد, پولیٹیکل پارٹیز کو دہشت گرد بنانا شروع کر رہے ہیں, اور صوبوں کے ساتھ وہ اینیمیٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں اس ملک پہ حکمرانی کرنے کے لیے کہ آپ کو اس ملک کا کوئی مفاد ہی نظر نہیں آتا؟ آپ اس ملک کے بچے جانے دے رہے ہیں اس ملک کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے, اور آپ اس ملک میں بسنے والوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کوئی ان کی طرف سے دانش کا اقدام نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت جلد جو ہے, آج بھی اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ متوقع ہے انشاءاللہ, کہ ملک کی تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ مل کے جو ہے ان ایشوز کے اوپر بات کریں گی, کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں مزید جو ہے وہ انتظار اور مزید اس کے بارے میں کسی قسم کی جسے کہتے ہیں مطلب ان ایکشن جو ہے وہ پاکستان کو نقصان دے رہا ہے, اور وہ نقصان اب پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. درانی صاحب کیا بیرونی دباؤ بھی ہے؟ دیکھیں بیرونی دباؤ تو بے شک ہے اور مزید بڑھتا جائے گا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے پاکستانی باہر ہیں وہ حقیقت میں تو پاکستان کی لابی ہیں, لیکن اس وقت وہ سارے کے سارے حکومت کے خلاف لابی بن چکے ہیں. مطلب پی ڈی اے پاکستان کا ہر شہری جو پاکستان سے باہر ہے, جس ملک میں ہے, جس علاقے میں ہے, وہ اس وقت پی ڈی ایم کے مخالف ایک لابی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جہاں اور جو نیشنل ہے وہاں کے وہ بھی ہیں. اس لیے جتنے لوگ باہر ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس حکومت کے خلاف ایک مطلب وہ نہیں ہے, صرف خلاف نہیں ہے, وہ اس کے خلاف سڑکوں پہ کھڑے ہوئے. یار کیوں نہیں اپنے آپ کی حیثیت کو سمجھ لیتے؟ وہ پاکستانی جو اس ملک کو چلاتے ہیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت ملک کی بھلائی میں پیچھے ہٹ جائیں. ایسی صورتحال میں تو اگر بچے اتنی زور سے اپنے باپ کو کہیں تو وہ بھی پیچھے ہٹ کے بچوں کو کہتا ہے کہ یار چلو خود اپنے حالات کو دیکھ لو. تو یہ کیسے پاکستان کے حکمران ہیں؟ نہ پاکستانیوں کی سنتے ہیں, نہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کی سنتے ہیں, نہ ان کی سنتے ہیں جو پاکستان کی مدد کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جب
جس ملک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ان کے ووٹ ہیں تو وہاں کی حکومتوں کو وہ پریشرائز نہیں کر رہے ہیں. اور تمام حکومتیں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی پاکستان کو کوئی نقصان پہنچاؤ. پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی پاکستانی باہر کام نہیں کر رہا. اس حکومت کی جو ڈسٹارشنز ہے, اس کی تجاوزات جو ہے, اس حکومت کی جو مطلب ملک سے زیادتیاں ہیں, ان کے خلاف جو ہے سارے پاکستانی پڑھے لکھے وہ پاکستانی ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور دوسرا ان کا لیگل کلیم یہ ہے کہ یہ منتخب نہیں ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں, ان کے خلاف جو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ جو ہے ہر حلقے میں فارم 45 کی شکل میں موجود ہے. ان کے اگر کوئی انکوائری ہو گئی کسی بھی سطح پہ, ملکی یا غیر ملکی سطح کے اوپر, ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے انہیں چاہیے کہ ملک کی تعظیم کے لیے, ملک کے احترام کے لیے, ملک کے قربانی دینے والے اداروں کی احترام کے لیے جو ہے یہ آگے بڑھ کے ملک میں مفاہمت کو پیدا کریں, اپنے اقتدار سے ہٹ کے ملک کے اور عوام کے اقتدار کے لیے کام کریں. یہ پاکستان جمہوریت کی گود سے پیدا ہونے والا ملک ہے. اس میں کوئی بندہ بادشاہ نہیں بن سکتا. یہ سیسی سے ہاتھ ملا کے کوشش کریں گے کہ ہم سیسی بن جائیں, جب تو کہیں اور جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم مونارک بن جائیں. بھائی نہیں تم بن سکتے مونارک. تمہیں ایک منتخب نہیں ہو تو تمہیں ماننا پڑے گا تم منتخب نہیں ہو, تمہیں ہٹنا پڑے گا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, جیسے کہ درانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بیرونی دباؤ ہے بھی اور مزید بڑھتا بھی جائے گا. حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں پہل کا انتظار ہو رہا ہے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب گزشتہ روز یہ کہہ رہے تھے کہ اتوار تک مذاکرات شروع ہو جائیں گے. ادھر خان صاحب کہہ رہے ہیں اتوار تک مطالبات نہ مانے تو سول نافرمانی شروع ہو جائے گی. عظمیٰ, آپ نے حکومت کا کہہ کے اور اس پہ سوچ کا بوجھ ڈال کے آپ نے نازک کندھوں پہ وہ وزن لاد دیا ہے جو یہ اٹھانے سے قاصر ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت نہ خود سوچتی ہے, نہ خود بولتی ہے, نہ خود کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ یہ سوچ سکتی ہے, نہ بول سکتی ہے, نہ کر سکتی ہے. اچھا, یہ جو کچھ بھی ہے دراصل ایک ہدایت کاری کے نتیجے میں ہی پرفارم کر سکتی ہے. اچھا, تو اب جب یہ خود کچھ کرنے کی کوشش کرے گی تو اسی وقت پتہ چلے گا کہ کیا واقعی یہ خود مصنف ہے یا محض کسی کے لکھے ہوئے ڈرامے کا ایک کردار ہے. تو اب تک تو یہ ایک ڈرامے کے لکھے ہوئے کردار سے زیادہ نہیں ہے. کبھی اس کو وردی پہنا دیں, کبھی اس کے سر پہ کلا رکھ کے اسے کوئی جاگیردار بنا دیں, کبھی اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کے اسے ملزم بنا دیں. تو لہٰذا ابھی تک تو اس حکومت نے اپنی سکت دکھائی ہے, نہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی ہمت دکھائی ہے. اب یہ ایک موقع ایسا ضرور ہے کہ جہاں پہ اگر حکومت خود فیصلہ کرے تو یہ پولیٹیکلی ریلیونٹ ہو سکتی ہے. بصورت دیگر تو کوئی ایسا سوچنا کہ یہ کوئی اس جو عدم استحکام سے یہ حکومت نکال لے گی وہ تو دکھائی نہیں دیتا. اچھا حبیب صاحب, یہ جو خان صاحب نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اتوار تک کی, اتوار تک تو حکومت یہ مطالبات نہیں مان سکتی. عظمیٰ, مذاکرات میں بیک وقت دباؤ بھی رکھنا ہوتا ہے اور پیشکش بھی برقرار رکھنی ہوتی ہے. اچھا, اگر صرف پیشکش ہوگی تو کون مذاکرات کرے گا, اور اگر صرف دباؤ ہوگی تو بھی دباؤ ہوگا تو کون مذاکرات کرے گا. اچھا, تو پیشکش اور دباؤ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. دوسری بات اس میں مذاکرات کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مذاکرات کبھی بھی انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آفر نہیں ہوتے. اچھا, ایک خاص مدت ہوتی ہے, ایک خاص مقام ہوتا ہے جہاں پہ آ کے کوئی پارٹی یا ساری پارٹیز مذاکرات کے لیے تیار ہوتی ہیں. تو اب اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب ایک دفعہ عمران خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کی آفر آ گئی تو مسلسل آتی رہے گی, تو ایسا نہیں ہوگا. تو انہیں بھی کہیں فل سٹاپ لگانا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کو جیل میں یہ بتایا گیا ہے اور انہوں نے کافی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی آپ نے دباؤ کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کم کیا ہے. تو پھر ان کے ایک ساتھی نے انہیں بتایا عمران خان صاحب کو کہ جو ان کے ظاہر کو ایکیوزڈ بھی ہیں, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب ایسا ہے کہ توقع یہ ہے کہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ آئندہ 1-2 دن میں کوئی ایسی کمیٹی اناؤنس کی جائے گی جو باقاعدہ طور پر مذاکرات کرے گی. اچھا, تو اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم اتوار والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں پھر اس پہ کام شروع کر دیں گے. اچھا, تو اب دیکھیں کہ حکومت کے پاس یہ چھوٹی سی ونڈو ہے ملک کو
ایک سیاسی عدم استحکام سے نکالنے کی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں اٹھا سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک یہاں پر ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان سپورٹس بورڈ نے جو ایک خط لکھا ہے اولمپک کاؤنسل ایشیا کو، اس خط میں کیا ہے، حبیب صاحب سے اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں تنازع شدت اختیار کر گیا ہے. پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے خلاف اولمپک کاؤنسل ایشیا کو خط لکھ دیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ دسمبر میں انتخابات کے لیے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے تاحال قواعد پر عمل نہیں کیا. خط میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں ڈپلیکیٹ ووٹرز کے شامل ہونے کا بھی اندیشہ ہے. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سپورٹس بورڈ کے الزامات پر ساکھ کو نقصان پہنچانے پر تشویش کا اظہار بھی کر چکا ہے. دوسری طرف رواں ماہ 23 مختلف فیڈریشنز نے پاکستان سپورٹس بورڈ کو مشترکہ طور پر لکھا تھا اور موقف اپنایا کہ پی ایس بی کے ممکنہ اقدامات فیڈریشن کے امور کے آزادانہ معاملات میں مداخلت ہوں گے، اور فیڈریشنز نے سپورٹس بورڈ کی مداخلت ختم نہ ہونے پر اپنا الحاق ختم کرنے کا اندیا بھی دیا تھا. اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں ایڈیٹر انویسٹیگیشن سیل سنو نیوز طارق حبیب صاحب. طارق صاحب، یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں خط میں پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے، ان میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں اس میں یہ معاملہ گزشتہ کئی ماہ سے چل رہا ہے اور اس میں یہ آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس میں جو دونوں فریقین ہیں وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے اور جو ہدایات کی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. پاکستان سپورٹس بورڈ نے اب جو ہے وہ جو خدشات اب انہوں نے اولمپک کونسل ایشیا کو لکھے ہیں اور آئی او سی کو لکھے ہیں، اس سے پہلے 2 بار اس کے بارے میں خود پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو بتا دیا گیا تھا، آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آپ یہ خدشات دور کر دیں تاکہ آپ کا جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کے اوپر اعتراضات ختم ہو جائے. لیکن کسی طرح کا کوئی پیش قدمی جو ہے وہ پی او اے کی جانب سے سامنے نہیں آئی، ان کی طرف سے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. طارق صاحب، اس خط میں میں دیکھ رہا تھا کہ اس خط میں تو ایک یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو کوئی ایسی فیڈریشن بھی شامل کی گئی ہیں جن کے اوپر باقاعدہ طور پر ڈوپنگ کے الزامات لگ چکے ہیں، ہمارے کھلاڑیوں پر ہی نہیں بلکہ ان فیڈریشنز کے ذمہ داروں پر بھی، تو ان کو بھی ووٹر لسٹوں میں شامل کر لیا گیا ہے. جی دیکھیں اس میں جو ہے وہ یہ مختلف جو خط کے مختلف نکات ہیں، ان میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو ویٹ لفٹنگ کی جو فیڈریشن ہے اس میں ڈوپنگ کے الزامات لگے تھے. ان الزامات کے باوجود جو ہے وہ فیڈریشن کو شامل کر لیا گیا ہے اور ان کو ووٹ کا حق بھی دیا گیا ہے. اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو یہ الزامات تھے اس حوالے سے انٹرنیشنل جو فیڈریشن ہے ویٹ لفٹنگ کی، اسے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا اور بتا دیا گیا تھا کہ یہ الزامات کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن اور یہ میرا خیال ہے پہلے وہیں سے بات چلی تھی، یعنی ہمارے جو ایتھلیٹس تھے ان کے اوپر الزام بھی تو وہیں سے آئے تھے نا، اور انہوں نے ثابت بھی کیے تھے. جی وہیں سے الزامات آئے تھے اور اس کی پراپر جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آئی تھی. اس کے بعد یہ ایکشن لیا گیا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی تھی اور انہیں روکا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جو اس دفعہ الیکٹورل پروسیس جو ہے اس میں انہیں ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے. اچھا صرف یہ ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے جولائی میں آئینی ترامیم کی تھیں اور وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ آئی او سی کے بعد منظوری کے بعد وہ شامل کی جانی تھی اور انہیں پبلک کیا جانا تھا. لیکن ان کی جو ویب سائٹ ہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی، اس پر ابھی تک 2019 کا آئین ہے اور وہ جو ترمیم شدہ آئین ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں لایا گیا. جبکہ اسپورٹس بورڈ اس سے پہلے 2 دفعہ خطوط لکھ چکا ہے اور وہ آئین سامنے لانے کے بارے میں جو ہے وہ ہدایت جاری کر چکا ہے، لیکن ان پہ عمل نہیں کیا گیا. اسی طرح الیکٹورل پروسیس جو تھا، الیکٹورل کالج کی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ تفصیلات بھی شیئر نہیں کی گئیں. اور اس کے لیے ضروری یہاں پہ بھی فارم 47 بن رہا ہے. جی یہاں پہ بھی فارم 47 بن رہا ہے اور اس کے لیے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی منظوری ضروری ہے. تو وہ ابھی تک وہ منظوری ہی نہیں لی گئی اور وہ جو ہے اس منظوری کے بعد یہ ترمیم جو ہے انہیں سامنے لانا تھا، پبلک کرنا تھا. طارق صاحب یہ بھی بات سنی جاتی ہے کہ ہماری اولمپک میں کارکردگی ماشاءاللہ وہ جیولن تھرو والا نوجوان اگر نہ ہوتا تو ہم جہاں پہ کھڑے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے. یہ
یہ سنا ہے کہ یہ اولمپک ایسوسی ایشن میں دوروں کا بڑا چکر شکر ہوتا ہے کہ بڑے دورے ہوتے ہیں بیرون ملک اور بڑا کچھ ملتا ہے. جی عیب صاحب، وہاں سے جو ہے وہ TADA کی مد میں انہیں اچھی خاصی اماؤنٹ ملتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو یہاں سے ٹیم کے ساتھ لوگ جاتے ہیں تو ٹیم کے لوگ شاید اتنے نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ ساتھ جاتے ہیں وہ ان کے اہل خانہ وہاں پہ جا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں رہائش اختیار کرتے ہیں، وہاں پوری طرح اس کو انجوائے کرتے ہیں اس وزٹ کو، اور پھر واپس آ جاتے ہیں. اور اولمپک کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہم یہ پہلے سے دعویٰ کر سکیں کہ اس میں ہم فائنل کھیلنے تک جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو اس کا مطلب ہے کہ جو سپورٹس بورڈ اور یہ جو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہے اس میں پھر لڑائی تو نہ ہوئی نا؟ مطلب سپورٹس بورڈ جو ہے پاکستان کی انٹرنیشنل نمائندگی کا ذمہ دار تو وہ ہے، تو اب پھر اس نے تو معاملات کو درست رکھنا ہے. دیکھیں ابھی سر، یہ فیڈریشنز جو ہیں یہ صرف وہ فیڈریشن اپنے نام کے ساتھ پاکستان لگا سکتی ہیں جن کا پاکستان اسپورٹس بورڈ سے الحاق ہوگا. جن کا الحاق نہیں ہے وہ اپنے نام کے ساتھ پاکستان بھی نہیں لگا سکتی. پاکستان کی نمائندگی کرنا تو دور کی بات ہے. اب مطلب اس میں جو حیران کن بات ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہے اس نے بنیادی طور پہ اولمپک اسپورٹس اور نان اولمپک اسپورٹس میں ابہام پیدا کر دیا. یعنی اگر دیکھیں تو فیڈریشن آف بیس بال، سافٹ بال، اسکواش جو ہے یہ اولمپک کا حصہ ہونے کے باوجود شامل نہیں کیے گئے اولمپک گیمز میں، جبکہ اس کے علاوہ ویٹ لفٹنگ جس پہ ڈوپنگ کے الزامات ہیں وہ شامل کر لیے گئے، اور اس کے علاوہ فینسنگ، جمناسٹک، رسہ کشی، تیر اندازی اور باڈی بلڈنگ کو شامل کر لیا گیا جو PSB کے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. یہ اپنے نام کے ساتھ پاکستان لگا ہی نہیں سکتے، تو ان کے کھلاڑی پاکستان کی نمائندگی کس طرح کریں گے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طارق حبیب صاحب، آپ پروگرام میں موجود ہیں. حبیب صاحب، آئینی ترامیم، الیکٹورل پروسیس، یہاں بھی معاملات کچھ وہی آ رہے ہیں جو ہم اپنے دیکھیے ایک جنرل صاحب تھے، جنرل عارف صاحب، وہ بڑے طویل عرصے اس کے سربراہ رہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے، اور ان کے دور میں پاکستان کی اولمپک میں جو کارکردگی تھی وہ سب کے سامنے تھی. تو ظاہر ہے یہ وہی چٹے بٹے ان کے اس وقت بھی میرا خیال ہیں، اور جن سے پہلی دفعہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو آئیں بائیں شائیں کریں. اب ذرا تصور کیجئے کہ اس خط میں متعین انداز میں بتایا گیا ہے کہ آپ جرم کیا کریں. میں نے خط پڑھا ہے تو میری تو آنکھیں کھل کے رہ گئی کہ بھئی آپ جرم یہ کر رہے ہیں کہ نمبر 1 آپ پاکستان کے ایک ٹیم کے اوپر یا کچھ لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ آپ ممنوع ادویات ایتھلیٹس کو استعمال کر رہے ہیں، اور آپ نے ان لوگوں کو، اور ان کی رپورٹ اس وقت سب کے سامنے، دنیا کے سامنے، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس فیڈریشن کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ ڈپلیکیٹ ووٹرز کر رہے ہیں. ڈپلیکیٹ ووٹرز پتہ کیا ہے کہ حبیب اکرم صاحب ایک ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، دوسرے کے صدر ہیں، تو میرے بھی 2 ووٹ ڈال دی. اچھا تیسری بات، پھر جیسے ابھی طارق حبیب صاحب بتا رہے تھے کہ آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کیا سپورٹس بورڈ کے ساتھ کوئی کھلاڑی منسلک بھی ہے یا نہیں، یا ان کو کوئی فیڈریشن یا ایسوسی ایشن منسلک ہے بھی نہیں. یعنی ہم یہ اجازت تو نہیں دے سکتے نا کہ آخر ہمارے نام کی شرٹ پہن کے کوئی ایتھلیٹ بے تکے انداز میں کسی نامعلوم فیڈریشن، کسی نامعلوم ایسوسی ایشن کا وہ وہاں چلا جائے اور کہے کہ جناب دیکھیے جی میں پاکستان کی طرف سے آیا ہوں، اور ہار جائے اور نام بدنام ہو پاکستان کا. تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ سپورٹس بورڈ نے کوئی پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے. حالانکہ مجھے عام طور پر پاکستان کے اداروں سے یہ توقع قطعی نہیں رہتی، لیکن بہرحال اللہ کرے کہ اب یہ سپورٹس بورڈ اپنے اس اقدام پہ نہ صرف قائم رہے بلکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر جو اولمپک ایسوسی ایشن کے اندر جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا وہ بڑے خوفناک ہے. یہ جو دورے ہیں، بیگمات کی شاپنگز ہیں، یہ فرسٹ کلاس جہازوں میں جانا ہے، کھلاڑی بیچارے ان کا بس نہیں چلتا، کھلاڑیوں کو ٹریکٹر پہ بھیج دیں اور خود جیٹ جہاز پہ جائیں. یہ حالت ہے. اس قسم کے لوگوں سے تو جان چھوڑانی چاہیے اولمپک ایسوسی ایشن میں، اور اولمپک ایسوسی ایشن کو اس کے ساتھ اس کے اوپر کچھ چیک جو ہے وہ پارلیمنٹری نیچر کا ہونا چاہیے، تاکہ بات ہمیں پتہ تو چلے کہ کھیلوں کے اندر ہمارا جو ملک ہے اتنا برباد ہوا ہے اولمپکس میں، تو آخر کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، آج پاک بھارت فیوژن فارمولے کا بھی اعلان کیا ہے ICC نے. بڑے دنوں سے یہ ڈیڈ لاک چل رہا تھا کہ بھارت نہیں آ رہا تو کیا ہم بھارت جائیں گے، ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے، اور اس پر اگری نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن آج یہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے
اور اب فیصلہ ہوا ہے کہ نیوٹرل وینیو پہ اگر بھارت میچز کھیلے گا تو ہم بھی نیوٹرل وینیو پہ ہی میچز کھیلیں گے. اگر تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے تو شاید کسی درجے میں بہتر ہے, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ جس طریقے سے معاملہ اٹھا اور جس طریقے سے چلایا گیا اس میں مجھے ایک بہت ہی شدید قسم کا کنسرن ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا پی سی بی اور ہماری وزارت خارجہ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں, اور اسی طرح جیسے سپورٹس بورڈ ہے یہ بھی, کھیلوں کا ڈپلومیسی میں ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا کہ ہم نے کس وقت ٹٹ فار ٹیٹ کرنا ہے اور کس وقت ہم نے تھوڑا سا لیوے دینا ہے, کسی کو رعایت دینی ہے, اور کس وقت ہم نے بالکل ایک ہارڈ سٹانس پہ چلے جانا ہے, یہ ایک خالصتاً پولیٹیکل معاملہ ہے. اب یہ اتنا پولیٹیکل معاملہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی صلاحیت میں تو نہیں سمجھتا کہ محسن نقوی صاحب یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ہے. اس کے لیے ایک ڈپلومیٹ, تجربہ کار آدمی ہونا چاہیے جسے دنیا کی سیاست کا بھی پتہ ہو. اور آپ یہ جو بھارت کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے, یعنی اگر میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ اس وقت کی عالمی سیاست میں کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ ایک اگلا کوشچن ہے. اب صرف کرکٹ پاکستان نہیں ہے, پاکستان کی بہت سارے دیگر مفادات کا ایک چھوٹا سا حصہ کرکٹ ہے. کرکٹ کی بنیاد پہ آپ اپنی فتح کے جشن نہ منائیں اور نہ ہی اس طرح کے نعرے لگائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک بریک یہاں پر ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک ایسے وقت میں جب نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری میں 1 مہینہ رہ گیا ہے, امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 اداروں پر اچانک پابندیاں عائد کر دی ہیں, جن میں سے 1 سرکاری اور 3 نجی ادارے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے ان اداروں پر ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں حصہ لینے کا الزام لگایا ہے, جبکہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ نجی کاروباری اداروں پر پابندیاں لگانا مایوس کن ہے. حبیب صاحب, آپ نے کہا تھا کہ بات بیانات اور سے آگے جائے گی, یہیں تک محدود نہیں رہے گی. بات واقعی بہت بڑھ گئی ہے. یہ جو پابندیاں ہیں, کیا اس کا تعلق ہمارے سیاسی معاملات سے بھی ہے؟ سیاسی معاملات سے بھی ہے. دیکھیے, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے دفتر خارجہ نے ایک سٹینڈرڈ قسم کا بیان دیا ہے, یہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارا دفتر خارجہ یہی سوچ رہا ہے جو یہ بیان بتا رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے وی آر سیریسلی مسٹیکن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امبیلنس کو بڑھانے کی کوشش ہے, تو امبیلنس اب آپ نے امریکن کانٹیکسٹ میں بیلنس کوئی چیز نہیں رہا. یہ پرانی 60s کی اور 70s کی بات ہوا کرتی تھی کہ جب یہ دیکھا جاتا تھا کہ انڈیا اور بھارت میں خطے میں ہتھیاروں کا بیلنس کیا ہے. آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2005 سے آنورڈ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ہماری وزارت خارجہ کو وہ بھی نہیں پتا, یا پتہ نہیں یہاں پہ اخبار ہی 10 سال بعد پڑھتے ہوں گے یہ لوگ, کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکن اپروچ میں کیا فرق آ چکا ہے, اور پھر اس کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو توازن ہے اس کا مطلب امریکن ڈکشنری میں کیا ہے. تو لہٰذا یہ تو ایک بہت ہی مسٹیکن اور نیویٹی پر مبنی بیان ہے. دوسری بات, جہاں تک ہماری پولیٹیکل صورتحال ہے, بالکل اس کا اس سے تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اب ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے, ایک ایسا پریزیڈنٹ جو الیکشن ہار چکا ہوا ہے پریکٹیکلی, اس کی پارٹی الیکشن ہار چکی ہوئی ہے, اور اس کی آپ ہمت یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کو اس طرح کے پاکستان کی جو کمپنیز ہیں اور پاکستان کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے, اور اس کے اوپر ایک لا یعنی سی بات کر رہا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی فیکٹ شیٹ ساتھ موجود نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک بات وہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت چونکہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے, پاکستان کا الیکشن, اس کے اوپر آپ دیکھیں ذرا ترتیب دیکھیں. پاکستان کے سب سے پہلے الیکشن کے اوپر اعتراض اٹھا, پھر پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ اعتراض اٹھا, پھر عمران خان کا نام بار بار گونجنے لگا, اور جب یہاں پہ وہ تو یہاں کی صورتحال تھی. جب انہوں نے پورا دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ واقعی صورتحال ڈیوائیڈڈ ہے اور حکومت ایسی ہے جس کے مینڈیٹ کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے اس کو ویج کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اچھا یہ موقع ہے صحیح ضرب لگانے کا, تو لہٰذا پاکستان اگر کو کل کو اس کے اوپر ابھی سے پریشر بلڈ کرنا شروع کر دو, تو لہٰذا ایسے موقع پہ جب اندرونی طور پر آپ کمزور ہوں گے تو کون سا ملک ہوگا جو آپ سے دوستی فرمائے گا؟ سبھی آپ کو یا تو مشورہ دیں گے یا اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جو آپ کا بہت مخلص دوست ہوگا وہ آپ کو مشورہ دے گا,
کہ جناب آپس میں سیٹنگ کر لیں اور جو فائدہ اٹھانے والا ہوگا وہ فائدہ اٹھائے گا. تو یہ تو بالکل ایک نوشتہ دیوار ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ بھی آگے بڑھتی چلی جائے گی اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا. بائیڈن تو جا رہے ہیں, ٹرمپ آ رہے ہیں, تو کیا سلسلہ یہاں تک ہی رہے گا یا بھی آگے بڑھے گا؟ دیکھیے, مجھے جو رچرڈ گرینل ہے وہ ٹرمپ کے ممکنہ مشیر ہیں یا بائیڈن کے مشیر ہیں؟ زلمے خلیل زاد سابق ٹرمپ ہی کے مشیر تھے نا, جنہوں نے افغانستان کے ساتھ پیس ڈیل نیگوشیٹ کی تھی. انہوں نے کیا آج اپنا ٹویٹ کیا ہوا ہے؟ تو دیکھیے, جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, جب پاکستان کے اندر کوئی یعنی ایک سیاسی بحران آپ کو ہر وقت نظر آ رہا ہو, تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دنیا کا ہر ملک آپ سے فائدہ اٹھائے گا, اور جو آپ کا عزیز ترین دوست ہوں گے وہ آپ کو مشورے دیں گے اور آپ کی مدد سے پھر گریز کرنا شروع کر دیں گے. آپ بات بڑی امپورٹنٹ کریں حبیب صاحب, لیکن کلوزنگ کا وقت, پروگرام کا وقت ختم. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے, اللہ نے کے بعد.